اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض، میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈائبٹیز، بلائٹس اور شوگر کے بہت سارے پروگرام کیے ہیں، لیکن آج ایک اہم بات شروع کر رہا ہوں کہ شوگر کنٹرول کیوں نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ مزید اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں سے پتہ کریں کہ اکثر لوگوں کی شوگر 200 سے اوپر رہتی ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کا مطلب ہے آپ کی شوگر کھانے کے بعد 140 ملی گرام پہ ہو اور خالی پیٹ 110 یا 120 ہو، تو تب تو آپ کو بیماریاں دوسری نہیں ہوگی، وگرنہ شوگر اور ڈائبٹیز یہ ایک خطرناک بیماری ہے، بہت سے اعضاء کو لے کے انسان کو لے ڈوبتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ جو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں ان کی بلڈ شوگر کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ تحقیق کر لیں، آپ سروے کر لیں، آپ کو 3 ٹائم کھانا کھانے والے لوگ، چاہے وہ انسولین اور گولیاں بھی کھا رہے ہیں، انسولین لگوا رہے ہیں، ان کی شوگر آپ کو 250 سے کم نہیں ملے گی، اس سے اوپر ملے گی۔ اور اس لیے بہت سے لوگ مایوس ہو کر اپنا علاج چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، دیکھی جائے گی، مرنا تو ویسے ہے، اور ان کی شوگر 400 پہ رہتی ہے۔ اب گزشتہ پروگرام میں نے بتایا تھا 400 شوگر کے کیا نقصانات ہیں۔ اب ایک اور گروپ ہے لوگوں کا جو علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ڈائٹ کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، اور عام طور پہ ڈاکٹر کمپنیوں کے چھپے چھپائے ڈائٹ چارٹ دے دیتے ہیں۔ اور میں نے بہت سے غریب لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو ڈائٹ چارٹ دیا ہوا، بریڈ بٹر، یہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ تو بنیادی طور پہ اس کے علاج کے لیے ڈائٹ چارٹ بنانے کے الگ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے ڈائٹ چارٹ بناتے ہیں۔ میں ڈائبٹیز، ملائٹس، شوگر، کمزور عورتیں، کمزور بچے اور حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین، ان کی کمزوری کی ڈائٹ چارٹ گزشتہ 25 سال سے میں اپنے شعبے سے متعلق ہوتے ہوئے میں فری آف کاسٹ بنا رہا ہوں، اور یہ میری بہت بڑی ایک قسم کی کہیں ہابی اور پریکٹس رہی ہے، اور مجھے سکون ملتا رہا ہے۔ میں بہت ایکسپیرینس اس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ڈائبٹیز ڈائٹ چارٹ بنانے کے، ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ سوال یہ کیسے ہوتی ہے، اور 15 دن کے اندر ان کی شوگر 400 سے 200 پہ آتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ شوگر کے مریض کو 3 ٹائم بگ میل، بڑا کھانا، ہمارے ہیلتھی بندے کی طرح الاؤڈ قطع نہیں ہے۔ میڈیکل کی بکس میں لکھا ہوا ہے 4 to 6 ٹائم میل، سمال میل، یعنی کہ 4 سے 6 دفعہ، اور میں کہتا ہوں 5 دفعہ اس کو کھانے کے سمال سپلیمنٹ یا چھوٹے چھوٹے کھانے پڑیں گے، اور اس کی ڈیوریشن صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہوگی۔ اب یہاں لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کیسے پاسبل ہے، ہم کیا کھائیں؟ ڈائٹ چارٹ بنانے کا بنیادی اصول ہے، خاص کر جو ڈائبیٹک ہیں، نمبر 1 ان کی انکم کیا ہے، ان کی آمدنی کی بنیاد پہ ان کی ڈائٹ ایڈوائز کی جائے گی۔ 15,000 تنخواہ کمانے والا جو انسان میرے پاس آتا ہے اور اس کی بیوی کو ڈائبٹیز ہے، اس کی ڈائٹ چارٹ اور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد اس کے گھر سہولیات کیا ہیں، فریج ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے۔ نمبر 3، اس کے گھر میں کون سی سہولت موجود ہے، کون سی چیزیں ریڈیلی تیار پڑی ہوتی ہیں، یا کون سی چیزیں جب ایمرجنسی ہو یا صبح سویرے اٹھ کے فوراً کلی کر کے ڈائبیٹک کو ایک چھوٹی سی خوراک لینی پڑتی ہے، تو اس کے گھر اس وقت کیا پڑا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی انکم اور سہولیات پہ منحصر ہے، اور فریج ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد اب ڈائٹ چارٹ ڈاکٹر
مریض کے اوپر تھوپ نہیں سکتا، جو کہ آج پورے پاکستان میں ڈائٹ چارٹ چھپا چھپایا کمپنیوں کو تھوپا جا رہا ہے، یا روانی میں لکھا جا رہا ہے۔ یہاں پوائنٹ آتا ہے مریض کی پسند کیا ہے، وہ کس ٹائم کیا کھانا چاہتا ہے، اور کیا کیا اس کی پسند کی اشیاء ہیں۔ اب ڈائٹ چارٹ میں یہ اصول شامل ہو گئے کہ مریض کی جو پسندیدہ اشیاء ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے گھر سہولت سے کیا چیز تیار پڑی ہے کسی ایمرجنسی میں اور صبح سویرے خالی پیٹ کے لیے، اور کیا اس کے پاس فریج ہے نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں، اور اس کی آمدنی کیا ہے، کیا اس کو ہم گوشت کی مقدار زیادہ کھلانا چاہیں، اس کا یورک ایسڈ لیول کم ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے بڑا کمزور ہو گیا ہے، تو اسے پروٹین زیادہ دینی پڑے گی، تو ہم یورک ایسڈ لیول چیک کرتے ہیں۔ یورک ایسڈ لیول کم ہے تو ہم اس کو 200 گرام گوشت 100 گرام صبح شام گوشت کھلا سکتے ہیں۔ تو کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ 200 گرام گوشت کھا سکتا ہے؟ اس کا متبادل ایسی دالیں ہیں جو پروٹین رچ ہیں اور لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ تو میں یہاں آگے اس پروگرام کو، یہ بہت لمبی بات ہے، میں سمرائز کرتا ہوں، اس کو کلوز کرتا ہوں کہ ڈائٹ چارٹ کے بغیر شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی، اور ڈائٹ چارٹ کا مطلب ہے آپ کا کھانا 5 دفعہ ہوگا۔ اب کتنا کھانا ہوگا؟ بہت زیادہ کھانا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہر انسان کی ایک ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے خوراک کی، جسے کیلوریز میں ناپا جاتا ہے۔ تو یہاں میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک وہ انسان جو کہ آفس جاب کرتا ہے، کلرک ہے، سٹنگ کرتا ہے، جاتا ہے گھر آتا ہے بیٹھا رہتا ہے، اس کی 1600 کیلوریز ڈائٹ ہے۔ اور ایک سیل مین ہے، اس کو اچھا بھلا گاڑی پہ بیٹھنا چڑھنا اترنا پڑتا ہے، وہ چھوٹا سیل مین ہے، تو اس کی خوراک کم سے کم 18 سے 2000 کیلوریز ہونی چاہیے۔ اور ایک مزدور ہے تو اس کی خوراک 2500 کیلوریز ہونی چاہیے۔ میں یہاں اینڈ پہ آپ کو ایک اپنا دلچسپ مریض کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا جی مجھے انسولین لگ رہی ہے، اور وہ سمجھے کہ لوہا کا کام کرتا تھا، پرزے بناتا تھا۔ کہتا ہے میں انسولین لگاتا ہوں، ٹھیک ہوتا ہوں، میں کام شروع کرتا ہوں مجھے غشی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ میرے ہاتھ وہ کامتے ہیں، میں چھوڑ جاتا ہوں، کام چھوڑ دیتا ہوں، میں لیٹ جاتا ہوں۔ اور اس کو کسی پروفیسر آف میڈیسن نے یہ ایڈوائز کی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ بات سنی، میں نے تحقیق کی آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی جاب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ میں فوراً تہہ تک پہنچ گیا کہ جی وہ جتنی انسولین اس کو دی جا رہی ہے وہ تو عام مریض کے لیے ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ سٹنگ میں ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا۔ یہ تو مزدور ہے اور لوہار ہے، یہ اتنا کام کرتا ہے، اس کی انسولین کم ہونی چاہیے تھی، میں نے اس کی انسولین آدھی کر دی۔ اور ساتھ ہی اسے کہا اگر درمیان میں کمزوری ہو تو آپ چنے اور تھوڑے بادام کھا لیا کریں، اور 2 کھانوں کے درمیان آپ ایک سیب یا ایک کیلا کھایا کریں۔ آپ یقین کریں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی شوگر کہ یہ جو بڑے بڑے جو اس کو لو ہونے کے اٹیک ہو رہے تھے، 2-3 سٹنگ میں نے ایڈجسٹمنٹ کی، آج وہ ایک کامیاب انسان ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس نے اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لی ہے اور اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔